تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات میں استقبال ہے۔ آج پھر ایک مرتبہ ہم خطابت کے تعلق سے بنیادی باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظم حضرات، جب خطیب کو خطابت کے لیے آواز دے تو اس سے پہلے ایسے کیا کلمات کہے، ایسی کون سی گفتگو کرے جس سے خطیب کا دل بھی رکھا جائے اور مجمع پر ایک سنجیدگی طاری ہو جائے۔ آئیے اسی تعلق سے اس مختصر سے مضمون کو سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، اب تک آپ حضرات تلاوت کلام اللہ، حمد پاک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہو رہے تھے۔ اب تک یہ دور بڑو آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے اپنے پروگرام کو نئی فضا میں لے چلتے ہیں۔ نئی فضا سے مراد مقصد اصلی ہے جو بیان خطابت ہے۔ سامعین حضرات، تقریر اور خطابت کی اہمیت اور افادیت ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ از ماضی تاحال حضرت انسان نے تقریر خطابت کو حصول مقصد کا ذریعہ بنایا ہے۔ جس طرح نعت اور حمد میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے، اسی طرح مقرر اور شاعر میں جو ربط اور تعلق ہے وہ بڑا بے نظیر اور لاجواب ہے۔ کیونکہ نعت اگر دریا ہے تو تقریر اس کی موج ہے، نعت اگر کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ ہے، نعت اگر چمن ہے تو تقریر اس کا پھول ہے، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں ہیں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم ہے، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا اب آئیے اسی مستحکم اور مضبوط رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے وعظ و خطابت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ سامعین حضرات، آج ہمارے اس اسٹیج پر بڑی بڑی شخصیت جلوہ افروز ہیں جو ہمارے اکابر اور اساتذہ کرام کا درجہ رکھتے ہیں، اور آج کی اس اسٹیج پر ہمارے یہاں ایسے خطیب موجود ہیں جو فصاحت و بلاغت کے ایسے شہسوار ہیں جو اپنے آپے میں ایک مثالی شخصیت کے حامل ہیں۔ لیکن آج کی خطیبوں کی فہرست میں جو نام سر فہرست ہے وہ ایسا نام ہے کہ جس کا نام سنتے ہی آپ کو اپنی منزل خود نظر آنے لگے گی۔ ان کا اپنا ایک ایسا منفرد اور نایاب و نادر انداز ہے کہ جس کا موجد بھی وہی ہے اور اسی پر ان کا اختتام بھی ہے۔ وہ اکیلے ہزاروں کے مجمع پر سنجیدگی بخشنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ سامعین حضرات، اب آئیے بلا کسی تاخیر کے اب اس علم و عرفاں کے پیکر کو آواز دی جائے جسے یہ ہنر معلوم ہے کہ کہاں نشتر لگانا ہے اور کہاں سماجی اور ملی زندگی کا آپریشن کرنا ہے۔ اب آپ حضرات سمجھ ہی گئے ہوں گے میرا اشارہ کلام کون شخصیت ہے۔ اب میں حضرت سے نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ کرسی خطابت پر جلوہ فگن ہونے کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور حاضرین جلسہ کو اپنی کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائے تاکہ ہمارے دلوں کو وہ نور ملے جو پلسرات پر کام آ سکے اور ہماری بگڑی زندگی میں کام آ سکے۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں: محفل میں 100 چراغ جلانے کے بعد بھی، محفل میں 100 چراغ جلانے کے بعد بھی جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جب مقرر اپنی خطابت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد کچھ مقرر کی شان میں یہ الفاظ کہے۔ سامعین حضرات، حضرت والا نے آج اپنے علمی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور مختصر وقت میں جن قیمتی نصیحتوں سے نوازا ہے ان موتیوں کو مجھ جیسا ناقص علم رکھنے والا درجنوں کتابوں سے بھی عکس نہیں کر سکتا۔ خیر اللہ ہم سبھی کو مذکورہ نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت والا نے موجودہ حالات سے بھی روشناس کرایا اور امت مسلمہ کی پستی اور زوال کے اسباب بھی بیان کیے، اور اس کے بعد ان دلدل سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا اور صراط مستقیم پر چلنے کے راستوں سے بھی ہم سب کو آگاہ کرایا۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، آپ کو یہ مختصر سا مضمون کیسا لگا؟ آپ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اگر آپ بھی کسی مضمون کے طالب ہیں تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی۔